محترم بزرگوں، آج کی مجلس میں ہم چند سوالوں کے جوابات پیش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال تو ہماری ایک بہن نے کیا ہے، کہتی ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ٹوائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو ہاتھوں کو دھونے کے وقت جو پانی اڑ کر ہماری اوڑھنی پر، ہمارے کپڑے پر یا پھر دوسری جگہوں پر لگ جاتا ہے، تو وہ جو اڑنے والے چھینٹے ہوتے ہیں تو کیا وہ ناپاک ہوتے ہیں؟ اگر وہ ناپاک ہوتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کے دھونے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں کافی پریشان ہوں۔ دیکھیے، آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ جس وقت آپ ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر باہر آئی ہیں تو باہر آنے کے بعد آپ کے ہاتھ اسی طرح صاف ہے جیسے کہ آپ کی نجاست والی جگہ صاف ہو چکی ہے۔ آپ باہر اس لیے آئے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے اس نجاست والی جگہ کو، جہاں سے پیشاب اور پخانہ نکلتا ہے، اس جگہ کو ہم نے 2-3 مرتبہ اچھی طرح دھو دیا ہے، اور دھونے کے لیے ہم نے ہاتھ کا استعمال کیا ہے، تو وہ جگہ بھی پاک ہو چکی ہے اور دھونے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بھی پاک ہو چکے ہیں۔ جب ہم واش روم سے باہر آئے ہیں تو اب ہمارے ہاتھ پر اور نجاست والی جگہ پر کوئی بھی گندگی نہیں ہے۔ جب یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے، اسی لیے تو آپ باہر آئے ہیں، تو پھر یہاں پر آپ کے دل میں یہ ڈاؤٹ پیدا ہونا بالکل غلط ہے کہ اب ہمارے ہاتھ ناپاک ہیں۔ پھر ہاتھوں کو دھوتے ہوئے جو چھینٹے ہماری اوڑھنی پر، کپڑے پر، شلوار پر یا پھر کہیں اور اڑ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ تمام چیزیں بھی ناپاک ہو جائیں گی۔ تو یہ تمام چیزیں بالکل صحیح نہیں ہے، آپ کے ہاتھ پاک ہے۔ ہاں، واش روم سے باہر آنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو جو دھو رہے ہیں، یہ کلین کرنے کے لیے، یہ اور بھی زیادہ شفافیت پیدا کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں واش روم اب جاتے ہیں تو وہاں پر جگہ جگہ جراثیم ہوتے ہیں، نلوں پر ہوتے ہیں، اور وہ بھی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر جو گندگی ہوتی ہے، اس گندگی کو مکمل طور سے اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کے لیے آپ نے باہر آ کر ہاتھوں کو دھویا ہے۔ ورنہ جیسے ہی آپ نے نجاست کو صاف کیا، نجاست کو صاف کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پر بھی پانی ڈال دیا، کوئی نجاست آپ کی انگلیوں پر اور ہاتھ کے کسی حصے پر باقی نہیں ہے، تو وہاں پر 100% آپ کا ہاتھ بالکل پاک ہو چکا ہے۔ باہر آنے کے بعد جو دھو رہے ہیں وہ اور زیادہ کلین کرنے کے لیے، اور زیادہ صفائی کے لیے، اور ہو سکتا ہے اندر آپ کے صابن وغیرہ نہ ہو تو باہر آ کر صابن یا مٹی سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس سنت طریقے کو فالو کرنے کی وجہ سے اب وہاں سے جو قطرے اڑ رہے ہیں، جو چھینٹے اڑ رہے ہیں، وہ چھینٹے قطعاً ناپاک نہیں ہے۔ ان قطروں کے اڑنے کی وجہ سے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر صفائی کرنے کے دوران، یعنی واش روم میں ہی، اگر آپ نے ہاتھوں کو اچھی طرح نہیں دھویا، وہ جو ناپاکی والی جگہ تھی وہ تو کلین ہو چکی ہے، لیکن آپ کے ہاتھ ناپاک ہیں، اس کے اوپر نجاست باقی ہے، اس کے اوپر گندگی باقی ہے، تو اب آپ کے ہاتھ پاک نہیں ہوئے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں باہر آ کر جو ہاتھوں کو آپ دھو رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے آپ کے ہاتھ ناپاک ہے، کیونکہ اس کے اوپر گندگی اور ناپاکی لگی ہے۔ پھر یہاں سے جو چھینٹے اڑ کر آپ کی اوڑھنی پر یا پھر دوپٹے پر یا پھر شلوار اور قمیص پر لگ جاتے ہیں تو پھر 1 درہم سے زیادہ ہونے کی صورت میں ناپاک ہوں گے۔ امید ہے کہ یہ پوری تفصیل آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کرکٹ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ کرکٹ یہ کھیل ہے۔ دیکھیے، جو بھی کھیل ہے، چاہے کرکٹ ہو، باسکٹ بال ہو، یا پھر کبڈی ہو، یا پھر جو بھی کھیل آپ کھیلتے ہیں یا دیکھتے ہیں، تو جتنے بھی کھیل ہوتے ہیں ان کے جائز ہونے کی کل 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کھیل جس کو آپ کھیل رہے ہیں اس سے مقصود صرف ورزش ہو یا پھر یوں ہی تھوڑا سا انجوائمنٹ ہو، خود اس کو مستقل مقصد نہ بنا لیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صبح اٹھ گئے ہیں اور کھیل کے لیے، کرکٹ کے لیے نکل گئے ہیں، کبڈی اور فٹ بال کھیلنے کے لیے نکل گئے ہیں، یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس طرح کی اگر بات نہیں ہے تو پھر کوئی بھی کھیل کھیلنا آپ کے لیے درست ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو بھی کھیل آپ کھیل رہے ہیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہو، حرام اور ناجائز نہ ہو۔ جیسے جوا، سٹہ، یہ تمام کھیل ہے، لیکن کھیل کے ساتھ یہ ناجائز بھی ہے۔ اس کے برخلاف کبڈی ہے، کرکٹ ہے
اور اتنی ورزش والے جو کھیل ہوتے ہیں یہ سب کے سب جائز ہوتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو بھی کھیل آپ کھیل رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی شرعی فرائض فوت نہ ہو رہے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کبڈی کھیلنے کے لیے یا کرکٹ کھیلنے کے لیے نکل گئے، ظہر کا وقت ہوا تھا، آپ نے نماز کا کوئی خیال نہیں کیا اور آپ کے کھیل کے اندر مصروف رہے ہیں، تو یہ تمام یہ جو 3 صورتیں ہیں، یہ 3 صورتیں پائی گئیں تو آپ کا کھیل کھیلنا بھی جائز ہے اور آپ کا کھیل دیکھنا بھی جائز ہے۔ کرکٹ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، آپ کے موبائل پر یا پھر ریڈیو وغیرہ کے ذریعے کامنٹری سن رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی یہ تینوں شرطیں پائی جانی ضروری ہے کہ آپ کامنٹری سننا یا پھر کرکٹ دیکھنا اس کو آپ مقصد نہ بنا لیں۔ اگر آپ مقصد بنا لیتے ہیں یا پھر اس کے اندر اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ آپ کی نماز وغیرہ سب چھوٹ جا رہی ہیں، گھر کے کام کاج چھوٹ جا رہے ہیں، والدین کی خدمت چھوٹ جا رہی ہے، محنت مشقت کرنا چھوٹ جا رہا ہے، اور جو کمائی وغیرہ جو ہوتی ہے یہ سب چھوٹ جا رہی ہے، تو یہ تمام چیزوں کے پیش آنے کی وجہ سے آپ کا یہ کھیل دیکھنا ناجائز ہو جائے گا، کھیلنا یہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ تو جہاں پر شرعی اصول ٹوٹتے نہیں ہیں وہاں پر کھیلنا اور اسی کے ساتھ کھیل کا دیکھنا بھی آپ کے لیے جائز ہوگا، درست ہوگا۔ لیکن وہاں پر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسٹیڈیم میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر نظر پڑنے کی وجہ سے گناہ بھی ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو نہ دیکھا جائے، ایسی صورتیں ایسی تصویروں کو نہ دیکھا جائے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم، اگر کوئی بلی گھر کی ہو، پالی ہوئی ہو یا پھر باہر کی آوارہ بلی ہو، وہ اگر کپڑوں پر پیشاب کر دے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ اور اگر کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بلی کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ ناپاک ہے، اگر آپ کے کپڑے پر لگ جائے، چاہے گھر کی ہو باہر کی ہو، اور اونچی نسل والی ہو یا پھر گھٹیا نسل والی ہو، کوئی بھی چیز اس کے پیشاب کرنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ دھونے کا طریقہ یہی ہے کہ 3 مرتبہ آپ اس کپڑے کو اچھی طرح دھو لیں کہ وہ پیشاب کے تمام قطرات زائل ہو جائے، اس میں سے کوئی بدبو اور گندگی نظر نہ آئے اور نہ ہی اس کی اسمیل محسوس ہو۔ اسی طرح اگر آپ آٹومیٹک واشنگ مشین میں دھونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ اس کپڑے کو باہر دھل لیں، ہے نا، اس پر جو نجاست لگی ہے اس نجاست والی جگہ کو اچھی طرح دھو لے، پانی گرا دے، واپس اس کے بعد میں آپ واشنگ مشین میں ڈال دے۔ 3 مرتبہ آپ کے کپڑے دھونے کا جو پروسیس ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ کپڑا آپ کے لیے پہننا حلال ہوگا۔ اگلا سوال ایک خاتون کا ہے، کہتی ہے السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے چھینٹوں کا ڈر لگا رہتا ہے اور 3 بار صابن سے ہاتھ دھوتی ہوں، پلیز آپ میری مدد کیجئے، میں کیا کروں؟ دیکھیے، 3 مرتبہ صابن سے ہاتھوں کو دھونا یا پھر ٹوائلٹ کی جگہ کو دھونا یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ آپ کی جو نجاست اور گندگی ہے، چاہے ٹوائلٹ کی جگہ پر ہو یا ہاتھ پر ہو، اس کا زائل کرنا، اس کا ختم کرنا ضروری ہے۔ 3 مرتبہ باقاعدہ ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو وہم اور وسوسہ پیدا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ نجاست جو جگہ پر تھی وہاں سے اٹھ کر میرے ہاتھ پر آ گئی ہے، یا پھر اس طرح کی بہت ساری جو خیالات والی باتیں ہوتی ہیں، کسی بھی قسم کے خیال والی بات میں آپ نہ پڑیں، ڈاؤٹ کے اندر نہ پڑے رہیں۔ بس جب آپ استنجا سے فارغ ہو گئے ہیں تو اس جگہ کو صاف کر لیں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس جگہ سے گندگی اور نجاست ختم ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد آپ پانی اپنے ہاتھوں پر ڈال دیں۔ اب آپ کی وہ جگہ بھی پاک ہو چکی ہے، آپ کے ہاتھ بھی پاک ہو چکے ہیں۔ پھر واش روم سے باہر آنے کے بعد 1 مرتبہ آپ مٹی سے یا پھر یوں ہی صابن سے یا پھر شیمپو وغیرہ سے یا پھر کسی لوشن وغیرہ سے ہاتھوں کو دھو لیتے ہیں، تو پھر یہ کلین کرنے والی بات ہو جاتی ہے، سنت پر ایک عمل ہو جاتا ہے۔ بہرحال 3 مرتبہ صابن سے ہاتھ دھونے کی جو خیال آپ کے دل میں بیٹھا ہے، یہ خیال باطل ہے، اس کو ضروری سمجھنا اور باقاعدہ اس پر عمل کرنا یہ ضروری صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ اور زیادہ شک اور وہم اور وسوسے کے اندر پڑتے چلے جاؤ گے۔ دیکھیے، جو خیالات ہوتے ہیں یہ خیالات جب شریعت سے ٹکرائیں تو وہ باطل ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی خیال آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو آپ فوراً شیطان کو بھگا دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ اگلا سوال ایک محترمہ کا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی جزاکم اللہ۔ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب،
میرے ساتھ پیشاب کا بہت بڑا مسئلہ لگا ہوا ہے۔ ہم کو پیشاب بہت ہونے کی بیماری ہے۔ میرا پیشاب نکلتا رہتا ہے۔ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے پاکی حاصل کرے، نماز کیسے پڑھے۔ ہم کو بھی سب کچھ ناپاک ہو جانے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ دیکھیے، اس کو کہا جاتا ہے سلیس البول، یعنی کنٹینیو پیشاب کے قطرات نکلتے رہنا۔ پہلے تو آپ اس کا باقاعدہ علاج کیجئے۔ علاج اس کے بہت سارے موجود ہیں۔ علاج کروانے کے بعد آپ انشاءاللہ صحیح ہو جاؤ گے۔ یہ جو بیماری ہے، تکلیفیں ختم ہو جائے گی۔ بہرحال جب تک یہ مسئلہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں آپ احتیاط سے کام لیں۔ احتیاط یہ ہے کہ جب بھی آپ واش روم کے لیے جائیں، ٹوائلٹ کے لیے جائیں، تو وہاں پر پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد کوئی ٹیشو اپنے انڈر ویئر کے اندر رکھ لیں۔ اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ جو بھی پیشاب کے قطرے نکلیں گے، اس کی وجہ سے آپ کے مکمل کپڑے گندے اور ناپاک نہیں ہوں گے، بلکہ وہ پورے قطرات اس ٹیشو میں جذب ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ دوبارہ واش روم کے لیے جاؤ تو اس ٹیشو کو باہر پھینک دو اور دوسرا ٹیشو وہاں پر لگا لو۔ اس کی وجہ سے نجاست سب طرف پھیلے گی نہیں۔ اب آتے ہیں آپ کی نماز کی طرف۔ آپ ایسے وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں جب آپ کو احساس ہو رہا ہو کہ کافی وقت ہو چکا ہے، پیشاب مکمل نکل چکا ہے، اب پیشاب کے قطرے تقریباً 5-10 منٹ کے لیے نہیں نکلنے والے ہیں، تو ایسے وقت میں آپ ایک کام یہ کریں کہ واش روم چلے جائیں، اس ٹیشو کو باہر نکال دیں، اس کے بعد وضو کر لیں، استنجا کر لیں، وضو کر لیں اور فوراً اسپیڈ کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ یعنی جو قرات وغیرہ ہوگی بہت زیادہ لمبی نہ کرے۔ ہو سکتا ہے 5-10 منٹ کے اندر آپ کے ایک بھی قطرہ نہ نکلے، تو پھر آپ کی نماز صحیح ہو گئی، درست ہو گئی۔ اور اگر آپ کو یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ نہیں 5 منٹ کے لیے بھی پیشاب کا قطرہ رکتا نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ معذور ہیں۔ معذوری کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ قطرہ نکلتا رہے گا لیکن آپ کا وضو بھی رہے گا اور آپ کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ اس کے لیے بھی آپ اسی طریقے کو فالو کریں کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ پیشاب کے لیے چلے جائیں، پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد ٹیشو رکھ لیں، اس کے بعد میں وضو وغیرہ بنا لیں، نماز پڑھ لیں۔ پھر جس نماز کے وقت کے لیے آپ نے وضو بنائی ہے اس پورے وقت تک آپ کا وضو باقی رہے گا۔ درمیان میں پیشاب کا قطرہ نکلتے رہے، اس کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، پیشاب کے قطرے کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز خارج ہوئی ہے، مطلب پاخانے کے لیے چلے گئے ہیں یا پھر کہیں سے خون نکل گیا ہے، پیپ نکل گیا ہے، تو ایسی صورت میں ان دوسری چیزوں کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹے گا۔ اس بیماری کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آپ معذور ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امید ہے کہ پوری باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگلا سوال سعد صاحب کا ہے، کہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب، کبھی راستے میں چلتے وقت کتا، بلی یا کوئی جانور ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں اور میں ان کو دیکھ لیتا ہوں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں، ان کی جو منی ہے وہ مجھ پر لگ گئی ہے، اور پھر جب دوسری مرتبہ اس جگہ سے گزرتا ہوں تو مجھ کو یہ خیال آتا ہے کہ منی اڑ کر میرے کپڑے پر لگی ہے۔ جی دیکھیے سعد بھائی، آپ کو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو جانور ہے یہ تو ظاہر بات ہے ان کے لیے کوئی گھر وغیرہ ہوتا نہیں ہے، تو یہ راستوں پر ہی اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ اگر آپ ہر جگہ ڈرتے رہیں، ہر جگہ ناپاکی کے وسوسے میں پڑے رہیں، ہر نجاست کے اڑ کر اپنے اوپر گرنے کا خیال آپ پیدا کرتے رہیں، تو پھر ہمارا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کسی جگہ پر جانور کے لیٹ جانے کی وجہ سے یا پھر وہ نجاست میں ملوث تھا، وہاں پر بیٹھ گیا تھا، یا پھر کسی جگہ جانور نے اپنی خواہش پوری کی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ راستہ، وہ جگہ، وہ دیوار وغیرہ ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ راستے سے چل رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ پھر آپ یہ سوچو گے کہ وہاں کی مٹی اڑ جائے گی، پھر وہاں جو کیچڑ تھا وہ کیچڑ بھی نہ، غیر آپ جو سوچتے چلو گے تو اس میں سے طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ جبکہ ہمارا اصول یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے کپڑے پر نجاست کے اثرات نہ دیکھ لیں، ناپاکی نہ دیکھ لیں، اس وقت تک آپ کے کپڑے، آپ کا بدن، آپ کے شو، آپ کی چپل، کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ جو خام خواہ کے جو ڈر ہے، جو خیالات ہے، آپ ان خیالات کو اگنور کرتے رہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، بس یہ چند سوالات تھے، اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ اگلی مجلس میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک دو سوالات کافی دنوں سے ہماری نظروں میں تھے کہ عرشان نام رکھنا کیسا ہے، ان کا جواب دے دیا گیا تھا، پھر بھی ایک یاد دہانی کے لیے یا پھر تمام لوگوں کو جاننے کے لیے اس کا جواب دیتا ہے کہ دیکھیے عرشان بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، تو اس کی دو کنڈیشن ہے، ARSHAN، اس طرح کا نام ہوتا ہے عرشان۔ اس عرشان کے معنی ہوتے ہیں، جس کو اگر ہم اردو میں لکھیں گے تو الف را شین الف نون عرشان، اس کے معنی ہوتے ہیں خون کا قطرہ یا خون کا ٹپکنا، یہ معنی ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ معنی کے اعتبار سے یہ نام اچھا نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کا نام عرشان نہ رکھیں، اور اگر رکھنا ہی چاہتے ہیں تو عریشان رکھ سکتے ہیں، ARISHAN، عریشان۔ عریشان کا مطلب ہوتا ہے خوش قسمت، اور ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے بچے کا نام بھی عریشان تھا، ایران یا پھر کسی ملک کے بادشاہ کا نام تھا۔ معنی کے اعتبار سے بہرحال یہ اچھا ہے کہ خوش قسمت ہے، بلند مقدر والا ہے۔ معنی کے اعتبار سے اگر آپ عریشان رکھتے ہیں تو یہ درست ہے، البتہ عرشان ARSHAN یہ نام رکھنا آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔